اب اشر اور عرفی نے ہری انگوٹھی آزمانے کا فیصلہ کیا۔ 1 2 3 کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ دائیں جیبوں میں ڈال دیے جہاں ہری انگوٹھیاں ان کی انگوٹھیوں سے ٹکرائیں۔ اس بار وہ تالاب کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے۔ نیچے اندھیرا تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ ان کو اندھیرے میں عجیب و غریب سائے سے نظر آئے۔ اس کے بعد ہلکی ہلکی روشنی نظر آئی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ وہ کسی ٹھوس چیز پر کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہر چیز نظروں کے سامنے آ گئی۔ کیسی عجیب اجاڑ اور سنسان سی جگہ ہے، اشر نے کہا۔ عرفی نے آہستہ سے کہا، مجھے یہ جگہ پسند نہیں آئی۔ اس کی آواز میں ڈر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے روشنی پر توجہ کی۔ نہ تو یہ سورج کی روشنی معلوم ہو رہی تھی، نہ بجلی کی، نہ لالٹین کی اور نہ موم بتی کی۔ اس طرح کی عجیب و غریب روشنی انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ مدھم سی کچھ لال سی روشنی تھی جو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ ایک اونچے سے ٹیلے پر کھڑے تھے۔ ان کے چاروں طرف اونچی اونچی بوسیدہ اور کھنڈر نما عمارتیں تھیں۔ ان کے اوپر چھت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک بہت بڑی عمارت کے صحن میں تھے۔ آسمان کا رنگ جو نیلا ہونا چاہیے تھا، سیاہ تھا۔ اس آسمان پر چاند ستاروں کا نام و نشان تک نہ تھا، روشنی نہ تھی۔ اشر نے کہا، کیسا عجیب و غریب ماحول ہے اور کتنا خوفناک موسم ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بجلی اور کڑک کا طوفان آنے والا ہے یا شاید کوئی زلزلہ آ رہا ہے۔ عرفی نے کہا، مجھے یہ جگہ بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ دونوں آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ ایک جگہ جمے کھڑے تھے، کچھ خوف زدہ سے اور کچھ سہمے سے۔ اس صحن کے چاروں طرف بہت اونچی اونچی دیواریں تھیں، ان میں بہت بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں۔ ان کھڑکیوں کے دوسری طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ ان کے نیچے بہت بڑے بڑے محراب دار ستون بنے ہوئے تھے جو دور تک چلے گئے تھے۔ ان ستونوں کے درمیان میں دور دور تک صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا۔ جن پتھروں سے یہ عمارت بنائی گئی تھی ان کا رنگ سرخ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس عجیب و غریب مدھم اور مری مری سی روشنی کی وجہ سے وہ سرخ نظر آ رہے ہوں۔ بہرحال یہ جگہ بہت زیادہ پرانی تھی۔ صحن میں بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے تھے جو جگہ جگہ سے چٹک گئے تھے۔ دیواروں میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، شگافوں اور جھریوں سے پتھر باہر جھانک رہے تھے۔ دونوں بچے اس صحن کو گھوم پھر کر دیکھتے رہے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کو برابر دیکھ رہا ہے۔ ان کھڑکیوں میں سے کوئی جھانک رہا ہے۔ شاید یہ ان کا وہم تھا کیونکہ وہاں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ آخرکار اشر نے سرگوشی میں عرفی سے کہا، کیا یہاں کوئی رہتا ہے؟ نہیں، یہاں کوئی نہیں رہتا ہوگا۔ یہ جگہ تو بالکل ویران اور کھنڈر ہے۔ بھلا یہاں کون رہے گا؟ جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہم نے ہلکی سی بھی آواز نہیں سنی ہے۔ کوئی ہوتا تو کوئی آواز تو آتی۔ آؤ خاموشی سے ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور غور سے سننے کی کوشش کریں، اشر نے تجویز پیش کی۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے۔ انہیں آواز ضرور آئی مگر وہ ان کے اپنے دل کی دھڑکن کی آواز تھی۔ یہ جگہ بھی بالکل اسی طرح خاموش اور سنسان تھی جس طرح وہ درمیانی اسٹیشن یعنی خاموش جنگل تھا، مگر اس کی خاموشی جنگل سے کچھ مختلف تھی۔ خاموش جنگل میں درخت تو تھے، وہاں کی فضا میں زندگی کی حرارت تو محسوس ہوتی تھی۔ یہاں تو قبرستان کا سا سناٹا تھا، بڑی ویران اور اجاڑ جگہ تھی۔ عرفی نے آہستہ سے کہا، اشر اب بھی وقت ہے، واپس چلو۔ مگر ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اب جب کہ ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے، اشر نے جواب دیا۔ بھئی یہاں دیکھنے کے لیے ہے ہی کیا؟ اس کھنڈر کو ہم کیا دیکھیں گے؟ عرفی نے کہا۔ عرفی تم تو خواہ مخواہ ڈر رہے ہو۔ اگر یہاں کوئی خطرہ محسوس ہوا بھی تو ہمارے پاس اپنے بچاؤ کے لیے اور یہاں سے بھاگ نکلنے کے لیے جادوئی انگوٹھیاں جو موجود ہیں۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ میں ڈر رہا ہوں؟ عرفی نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے تم اس جگہ کو دیکھنے کے خواہش مند نہیں نظر آ رہے ہو، اشر نے جواب دیا۔ تم جہاں بھی جاؤ گے میں پیچھے نہیں رہوں گا، عرفی نے غصے سے کہا۔ ہم لوگ جس وقت چاہیں یہاں سے واپس جا سکتے ہیں، بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہری انگوٹھیاں جو یہاں سے نکلنے کے لیے استعمال ہوں گی ہماری دائیں جیب میں ہیں۔ غلطی سے کہیں بائیں جیب میں پڑی ہوئی انگوٹھی کو نہ چھو لینا۔ اس کے بعد وہ دونوں بہت آہستگی سے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دروازے پر رک کر اندر کی طرف دیکھا مگر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے رہے اور کافی دیر بعد ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے جس میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔
حال بالکل خالی تھا۔ اس کے دوسرے سرے پر محراب دار ستونوں کی ایک لمبی قطار نظر آ رہی تھی۔ ستونوں کی اس قطار کے درمیان سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے حال کو پار کیا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد وہ پھر محرابوں کے درمیان آ گئے اور ان کے دوسری طرف سے گزر کر وہ ایک زیادہ بڑے سے صحن میں پہنچ گئے۔ یہ جگہ تو کافی غیر محفوظ سی معلوم ہوتی ہے، عرفی نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اشر نے ادھر دیکھا۔ واقعی صحن کے سامنے والی دیوار بالکل ایک طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گرنے ہی والی ہے۔ محرابوں کے بیچ میں سے ایک ستون گرا ہوا تھا جس سے اس کے اوپر والی محراب ترچھی ہو کر جھک گئی تھی۔ اس کے نیچے کوئی سہارا نہیں تھا۔ کسی بھی وقت ہلکی سی جنبش سے وہ محراب گر سکتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں برسوں سے اسی طرح ویران پڑی ہے۔ اشر نے بہت آہستہ سے کہا، اگر یہ جگہ کافی لمبے عرصے سے اسی طرح ویران ہے تو پھر اور بھی کافی عرصے تک اسی طرح رہ سکتی ہے، مگر ہم بہت آہستہ باتیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ آواز کے شور سے کوئی کھنڈر گر جائے، اور اگر ایک بار یہاں ان بوسیدہ عمارتوں کے گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو مشکل سے رکے گا۔ تم جانتے ہو کہ جس طرح پہاڑوں میں آواز کی بازگشت سنائی دیتی ہے اسی طرح یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں اب دوسرے صحن کے داخلی دروازے میں پہنچ گئے تھے۔ پتھر کی چند ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر پہنچے جہاں دونوں طرف بڑے بڑے کمروں کی لمبی قطاریں تھیں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہر کمرے سے گزرتے ہوئے وہ سوچ رہے تھے کہ بس اب کھلی جگہ میں پہنچ جائیں گے، مگر یہ عمارت تو شیطان کی آنت کی طرح لمبی تھی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر بار وہ ایک نئے صحن میں پہنچ جاتے اور اس کے دروازے میں داخل ہو کر پھر دوسرے صحن میں ہوتے تھے۔ وہ جگہ واقعی بڑی شاندار اور عظیم الشان تھی۔ جس زمانے میں لوگ وہاں رہتے ہوں گے تو اس کی شان ہی دوسری ہوگی۔ ایک صحن میں انہوں نے پتھر کا بنا ہوا ایک بہت بڑا عقاب دیکھا جو کسی زمانے میں فوارے کا کام کرتا ہوگا۔ اس کے پر پھیلے ہوئے تھے، اس کی چونچ سے پانی گرتا ہوگا۔ عقاب کے مجسمے کے بالکل نیچے پتھر کا ایک بہت بڑا پیالہ سا تھا جس میں اس کی چونچ سے گرنے والا پانی جمع ہوتا ہوگا، مگر اس وقت فوارہ بالکل خشک پڑا تھا۔ اشر اور عرفی دلچسپی اور حیرت سے تمام مناظر دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ بڑی عجیب و غریب جگہ تھی۔ اس ویرانے میں نہ چیونٹیاں تھیں اور نہ مکڑیاں اور نہ اس قسم کے کیڑے مکوڑے جو عام طور سے کھنڈرات میں پائے جاتے ہیں۔ وہاں کوئی جاندار شے نہیں تھی۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی مگر اس میں بھی کسی طرح کی گھاس نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ جگہ اتنی بھیانک، پراسرار اور عجیب و غریب تھی کہ ایک بار تو اشر کے دل میں بھی آیا کہ پیلی انگوٹھی کے ذریعہ سے اسی سرسبز اور خاموش جنگل میں پہنچ جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے سامنے دو بہت بڑے اور بلند دروازے نظر آئے۔ وہ کسی سنہری دھات کے بنے ہوئے تھے، شاید سونے کے۔ اشر اور عرفی پہلے تو ہچکچائے مگر پھر اندر داخل ہو گئے اور وہاں جو کچھ نظر آیا اس نے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ یہ ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا جو بے شمار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب خوبصورت کرسیوں پر بالکل ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ عرفی اور اشر خاموش کھڑے انہیں دیکھنے لگے۔ کافی دیر تک اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد اشر کو احساس ہوا کہ جن لوگوں کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ سچ مچ کے انسان نہیں ہیں۔ ان میں نہ کوئی حرکت تھی اور نہ ہی آواز۔ وہ بے جان مجسمے معلوم ہو رہے تھے۔ اس بار عرفی نے ہمت کی، وہ آگے بڑھا۔ اس کمرے میں شاید کوئی ایسی بات تھی جس نے عرفی کو اشر سے زیادہ اس میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ تمام مجسمے بڑے شاندار لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑوں کی چمک اگرچہ ماند پڑ چکی تھی مگر پھر بھی اتنی تھی کہ اس سے وہ کمرہ دوسرے کمروں کے مقابلے میں کافی روشن لگ رہا تھا۔ اس میں بہت سی کھڑکیاں بھی تھیں۔ ان سب مجسموں کے سروں پر تاج تھے۔ ان کے کپڑے بھڑکیلے، قرمزی، سفید، سرخ اور سبز رنگوں کے تھے۔ ان پر پھولوں، پتوں، عجیب و غریب جانوروں اور بیل بوٹوں کی کشیدہ کاری تھی۔ ان سب کے تاجوں میں بڑے قیمتی اور خوبصورت نگینے جڑے ہوئے تھے۔ ان کے گلوں میں سنہری زنجیریں تھیں جن میں ہیرے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ کپڑے اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پھٹے کیوں نہیں؟ عرفی نے پوچھا۔ جادو، اشر نے اس کے کان میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارا کمرہ جادو کا ہے۔ جس وقت میں اس کمرے میں داخل ہوا تھا مجھے اسی وقت کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ عرفی نے کہا، یہ لباس تو بہت قیمتی معلوم ہوتے ہیں۔
کمرے کے دونوں طرف پتھر کی کرسیوں کی قطاریں تھیں جن پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ درمیان میں جگہ خالی تھی۔ اشر اور عرفی آہستہ آہستہ چل کر ہر مجسمے کے آگے رک جاتے، اس کو غور سے دیکھتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ اشر نے کہا، بہت شاندار، صحت مند اور خوبصورت لوگ تھے یہ۔ واقعی وہ سب بے حد خوبصورت تھے۔ ان کے چہروں سے ذہانت، رحم دلی صاف نظر آتی تھی۔ ان کا تعلق کسی بہت اچھی اور تہذیب یافتہ قوم سے تھا۔ چند قدم آگے بڑھنے پر جو چہرے ان کے سامنے آئے وہ پہلے والوں سے کچھ مختلف تھے۔ ان کے چہرے سپاٹ تھے، نہ ان میں کوئی رحم تھا اور نہ بے رحمی۔ اور آگے بڑھنے پر جو چہرے انہوں نے دیکھے وہ ان کو بالکل پسند نہیں آئے۔ یہ چہرے بڑے مغرور اور ظالم لگ رہے تھے۔ کچھ اور آگے بڑھنے پر بے رحم چہرے نظروں کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد والے چہرے کچھ خوف زدہ سے تھے۔ آخری چہرہ سب سے زیادہ دلچسپ تھا۔ یہ ایک عورت کا چہرہ تھا جس کا لباس دوسری تمام عورتوں سے زیادہ شاندار اور قیمتی تھا۔ وہ دوسروں سے زیادہ لمبی تھی۔ اس کے چہرے پر غضب کا جاہ و جلال تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا مشکل تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اتنی حسین عورت اشر اور عرفی نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس عورت کے چاروں طرف بہت سی خالی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اشر نے کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس جگہ کی تاریخ کسی طرح معلوم ہو جائے۔ عرفی بولا، ایسا کرتے ہیں، پچھلے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں ایک لمبی سی میز رکھی ہوئی ہے جس پر بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہیں، شاید ہمیں ان سے اس جگہ کے بارے میں کچھ پتہ لگ سکے۔ عرفی نے جس چیز کو میز کہا تھا وہ میز نہیں تھی بلکہ پتھر کا ایک چوکور ٹکڑا تھا جو کافی اونچا اور لمبا چوڑا تھا۔ اس کے بالکل بیچ میں ایک سنہری محراب بنی ہوئی تھی جس میں ایک سونے کی گھنٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بالکل نیچے سونے کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی ہتھوڑی بھی رکھی ہوئی تھی۔ شاید اس سنہری ہتھوڑی سے اس گھنٹی کو بچایا جاتا ہوگا۔ اس کو دیکھ کر اشر تو حیران رہ گیا۔ عرفی نے کہا، دیکھو اشر، یہاں کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس چوکور پتھر کے ایک طرف کچھ کھدا ہوا تھا۔ ہے تو صحیح، مگر ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یہ تو کوئی عجیب سی زبان ہے، اشر نے کہا۔ وہ دونوں غور سے پتھر میں کھدے ہوئے ان لفظوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ مایوس ہو گئے تھے کہ اچانک عرفی کو احساس ہوا کہ الفاظ اس کی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ واقعی وہ جادو نگری تھی۔ وہاں کی ہر بات پراسرار اور عجیب تھی۔ اب شاید اسی جادو کے بل پر وہ عجیب تحریر ان کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس پتھر پر یہ الفاظ کھدے ہوئے تھے، اے اجنبی، اگر تو کچھ جاننا چاہتا ہے تو اس ہتھوڑی کو اٹھا اور زور سے گھنٹی پر مار۔ اس کے بعد تو جو کچھ دیکھے گا وہ تجھے حیران کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ تیری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ عرفی نے کہا، اشر، ہم کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے۔ گھنٹی بجانا بہت آسان ہے مگر اس کے بعد اللہ جانے کیا ہو۔ اشر نے کہا، تم پھر ڈرنے لگے ہو؟ میں یہ گھنٹی ضرور بجاؤں گا۔ تم گھنٹی بجاؤ گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر عرفی نے اپنا ہاتھ پیلی انگوٹھی والی جیب کی طرف بڑھایا۔ اشر کو خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے عرفی کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس سے وہ پیلی انگوٹھی کو چھونے والا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے ہتھوڑی اٹھائی اور گھنٹی پر دے ماری۔ ایک بہت ہلکی اور نرم سی آواز گونجی، پھر اشر نے عرفی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو کر اسے گھورنے لگا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا، ایک عجیب بات ہوئی۔ گھنٹی کی آواز ختم نہیں ہوئی، وہ دوبارہ گونجی مگر پہلے سے زیادہ تیز۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ آواز تیز ہوتی گئی۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ان کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ عرفی اور اشر نے پریشان ہو کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ اس گھنٹی کی آواز میں عجیب سی دہشت تھی۔ ساری عمارت اس کی آواز سے لرزنے لگی تھی۔ انہیں اپنے پیروں کے نیچے زمین بھی ہلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اس آواز میں ایک اور آواز بھی شامل ہو گئی۔ یہ بڑی گرجدار اور بھیانک آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ فاصلے پر کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہو۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی بہت بڑا درخت گرا ہو۔ اب بھاری بھاری چیزوں کے لڑکھنے اور ٹوٹنے پھوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد ایک بہت زور کا کڑاکا ہوا اور اس کمرے کی آدھی چھت ایک زوردار دھماکے کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ ان کے چاروں طرف پتھروں کے بڑے بڑے اور بھاری بھاری ٹکڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ دیواریں تڑک گئیں اور زوردار آواز کے ساتھ ڈھہ گئیں۔ گھنٹی کا شور ایک دم رک گیا۔ دھول کا بادل صاف ہو گیا اور پہلے کی طرح خاموشی چھا گئی۔ عرفی نے اشر سے کہا، میرا خیال ہے اب تمہارے دل کی تمنا پوری ہو گئی ہوگی۔
اشر نے جواب دیا۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے۔ وہ دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہونا تھا ہو چکا، اب کچھ نہیں ہوگا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی ہے۔